اور اگر اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آ کے سخت بات کر دی، آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا، اور ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کرے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروا دی جائے گی۔ یہ ملک ہے، یہ کس قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایسا تو پاکستان میں 75 سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا۔ عمران خان سوال اٹھائے گا، آپ اس کو گولیاں مروا دیں، اعظم سواتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مروا دیں، کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں، ارشد شریف سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں۔ یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا اعظم سواتی صاحب کو کل قتل کر دیا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو الوداع کہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کل جو آرمی کی کمان ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو کب توڑا جائے گا، کون سی ڈیٹ ہے جس کو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے بیٹے نے عمران خان صاحب کو فون کیا، آپ نے سنا فواد چودھری کی بات کہ ان کے والد کو کل عدالت میں پیشی کے وقت پولیس مقابلے میں مارا جائے گا یا کسی کا حملہ ڈکلیئر کروا کے اس کو کل اڑا دیا جائے گا، تو اس کو بچایا جائے، اس کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے۔ یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے۔ یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے، ایک آدمی کو اتنا زیادہ اس کے اوپر تشدد کیا جائے، اس کو اتنا ذہنی ٹارچر کیا جائے، اس کی اس طرح کے نازیبا ویڈیوز بنائی جائیں، اور پھر جب وہ انصاف مانگے، وہ جب انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھائے اور جب انصاف نہ ملے اور وہ آدمی اپنے غصے کا اظہار کرے، اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرے، تو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو دوبارہ جیل میں ڈال دو، دوبارہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے سڑنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو انسانیت کی چیمپئن بنتی ہے، انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے، شروع سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جی بڑے جی انسانی حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر صرف سندھ کے اندر کوئی 10 سے 11 مقدمات درج ہو گئے ہیں ایک دن کے اندر اعظم سواتی صاحب کے اوپر درجنوں مقدمات۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ ایک آدمی نے جرم کیا ہے، آپ اس کو اس کی سزا دیں، اس کا جو کیس ہے جو مقدم ہے اس کی سزا دیں، بجائے اس کے کہ آپ جناب سندھ سے لے کے اور خیبر تک جو ہے نا آپ اس کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیں، اسی لیے کہ وہ انصاف مانگ رہا ہے یا وہ اس سے باز آ جائے گا۔ اگر اس کی اس جسم میں جان تھی تو وہ اس انصاف مانگنے سے باز نہیں آئے گا اور آپ اسے چپ بھی نہیں کروا سکتے، لیکن اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی ناانصافی ہے، ایک آدمی کے ساتھ آپ اتنا ظلم کریں اور پھر اسے انصاف مانگنے پہ بھی آپ اسے ڈانٹیں کہ بھئی آپ کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے چیخنا نہیں ہے، آپ نے چلانا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی معاشرے میں جب انصاف اور عدل ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ مٹ جاتا ہے، وہ سوسائٹی یا وہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا جہاں پہ انصاف نہ ہو۔ اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رول آف لا کا ہے۔ یہاں رول آف لا اگر آ جائے نا جس دن، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ باہر ممالک میں کیا ہے، یورپ میں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سب سے پہلے رول آف لا ہے۔ اگر رول آف لا آپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر ساری چیزیں، جیسے یورپ میں وہاں پہ جتنی ترقی ہے، جتنا وہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہے، یہ سارا رول آف لا سے ہی ساری چیزیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کل فوج کی کمان تبدیل ہو جائے گی۔ آرمی چیف جو پرانے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی آج آخری رات ہے اور یہ رات بڑی بھاری ہوگی۔ 6 سال ایک آدمی، اس ملک کا سب سے طاقتور ترین شخص، اس آدمی کے ایک اشارے پہ یہ ملک کھڑا ہوتا ہے اور ایک اشارے پہ یہ ملک بیٹھتا ہے۔ اتنا پاورفل آدمی کے سارے لوگ اپنے اختیارات کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اس آدمی نے کبھی اختیارات کا رونا نہیں رویا۔ ہاں یہ اس نے ضرور کہا ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا، کیونکہ اس کو سچا پیار جو نہیں ملا، 7 مہینے میں جو انہوں نے کچھ کیا تو سچا پیار کیسے مل سکتا ہے اس کو۔ لیکن طاقت اور جو پاور ہے، پروٹوکول ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ قسم کی تھی اس کے پاس، کیونکہ عہدہ ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس کی کنٹرول میں۔ تو کل اس کا آخری دن کمان چینج ہو جائے گی، نئی آرمی چیف ہے عاصم منیر صاحب، وہ کل حلف لے لیں گے، وہ اپنے عہدے پہ بیٹھ جائیں گے، چارج یعنی سنبھال لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں، یا وہ وہی لیگیسی جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی اسی کو لے کے چلتے ہیں، یا وہ نیا کچھ دکھاتے ہیں قوم کو، نیا کچھ لے کے آتے ہیں۔ جیسے بیانات آ رہے ہیں کہ جی فوج
یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، وہ نیوٹرلٹی کی طرف جاتے ہیں یا اسی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا، اور 2 مہینے میں یہ ساری چیز۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی کہ جمعے کو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور ہفتے کو کے پی کا ہوگا، اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اسمبلیاں کب توڑنی ہیں۔ اب سب سے بڑی بات جو حکومت کے پاس رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف گورنر کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہو سکی کہ جاری اجلاس میں، کیونکہ جولائی سے اجلاس جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ویزی لائی صاحب کو ٹویٹ آیا کہ ہم نے جو اجلاس جاری رکھا ہے یہ اسی چیز کی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہ سمجھے کہ ہم کچی گولیاں کھیل رہے ہیں، ہم نے بھی سارے جو قانونی اور آئینی جو جتنے لوازمات ہیں وہ پوری کر کے بیٹھے ہیں ہم، اور جاری اجلاس میں ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ نہ گورنر اعتماد کی ووٹ کہہ سکتا ہے اور نہ ہی عدم اعتماد آ سکتی ہے، لیکن اب عدم اعتماد تو نہیں آ سکتی، لیکن گورنر کا جو اعتماد کا ووٹ کا ہے جو یہ لا ہے یہ دیکھنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اس حوالے سے فی الحال انفارمیشن نہیں ہے، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا جب اجلاس جاری ہو تو گورنر اس کا کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ مسلم لیگ نواز کے جو ارکان ہیں انہوں نے حمزہ شہباز کی زیر قیادت ایک اجلاس میں شرکت کی، لیکن وہاں پہ انہوں نے عدم اعتماد کے آپشن کو رد کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عدم اعتماد ان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے پاس آدمی نہیں ہے۔ وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم یہ آدمی خرید لیں گے، ادھر سے آدمی خرید لیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے، جو بکنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کے بعد اگر وہ پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے خلاف جائیں گے فیصلے کے، تو ان کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا، اور انہوں نے پنجاب میں لوٹوں کا حشر دیکھ لیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی یہ رسک لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ میں یہ رسک لینے لگا ہوں تو اس کا آگے کیا بنے گا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو الیکشن تو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں جیت سکتی، تو اسی لیے یہ ساری جو سچویشن ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے۔ اس وقت جو ساری گیم ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آگے حالات کیا بنتے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔